الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما همه دانشجویان گرامی. خیلی خوش آمدید. خیر مقدم خدمت شما. خوب، امروز درس دهم هست، درس دهم فارسی عمومی اول. در این درس انشاءالله واژه ها و مطالب های جدید وجود دارند و عنوان درس ما تقویم و آب و هوا است. تقویم و آب و هوا است که تو تقویم در انگلیسی بهش میگن کلندر و تقویم و آب و هوا بهش میگن ویدر، یعنی موسم. خب در این درس موسم و فصل های مختلف که تو ایران و در طول دنیا یا کل دنیا وجود دارن، چون 4 تا فصل و 4 تا آب و هوا وجود دارن در طول سال، اونا رو یاد میگیریم و اسمای اونا رو یاد میگیریم و بعد از این و اصطلاحات تقویم رو یاد میگیریم و ازشون استفاده میکنیم. خب شروع میکنیم درس خودمون، درس دهم که درباره تقویم و آب و هوا. خب اینجا تقویم یعنی کلندر، آب و هوا یعنی ویدر یا موسم اردو میں بولیں تو. واژہ و اصطلاحات یہاں پر موجود ہیں جو آپ انشاءاللہ انہیں پڑھیں گے اور ہم اپنا درس یہاں سے شروع کرتے ہیں. واژہ ها. خب جمله های زیر بشنوید و تکرار کنید. جملوں کو پڑھیں اور انہیں تکرار کیجئے. خب جمله اول، ہوا بہاری است. بہار کہ اردو میں بھی بہار کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، فارسی میں بھی بہار ہی بولتے ہیں. بہاری یعنی بہار والی، جیسے آبی یعنی پانی والی، درست ہے. تو بہاری یعنی ہوا بہاری. ہوا البتہ اردو کے اندر ہوا اس ونڈ کو بولا جاتا ہے، جیسے انگلش میں ہم ونڈ بولتے ہیں، ہوا جو چلتی ہے، لیکن ہوا فارسی میں موسم کو کہا جاتا ہے، نہ کہ اس آندھی اور طوفان یا باد سمین کو، باد نسیم کو کہا جاتا ہے، بلکہ اسے باد ہی کہا جاتا ہے. جیسے بولتے ہیں باد نسیم یعنی صبح کی چلنے والی ہوا. باد فارسی کا لفظ ہے، تو ہوا اردو میں اس باد کو بولتے ہیں، جبکہ فارسی میں موسم کو بولتے ہیں. خوب، ہوا بہاری است یعنی موسم بہاری ہے. باران می آید، باران یعنی بارش، می آید آ رہی ہے، آتی ہے. باران آ رہی ہے، بارش آ رہی ہے یا بارش آتی ہے، جو بھی، کیونکہ یہاں پر فعلاً آ رہی ہے، اس لیے کیا ترجمہ ہوگا، کیا مطلب ہوگا کہ بارش ہو رہی ہے. خوب، دما 18 درجه سانتیگراد بالای صفر است. دما بولتے ہیں ٹمپریچر کو، درجہ حرارت کو. تو دما اور دما سنج بولتے ہیں اس تھرمامیٹر کو جس کے ذریعے سے ہم بخار چیک کرتے ہیں یا سینٹی گریڈ چیک کرتے ہیں. جیسے یہاں پر نشان بھی دیا ہوا ہے، اس کو بولتے ہیں دما سنج، یعنی جو دما کو پیمائش کرتا ہے. خوب، دما سنج یعنی دما 18 درجه سانتیگراد بالای صفر است، کہ ہمارے پاس جو موسم ہے وہ 18 سینٹی گریڈ، وہ بھی پازیٹیو یعنی بالای صفر. بالای صفر یعنی پازیٹیو ہے، 18 سینٹی گریڈ ٹمپریچر ہے. اس کے بعد نیچے والا موسم ہے تابستان. بہار کے بعد تابستان، جیسے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، گندم کی فصل بالکل تیار ہو چکی ہے اور سورج بھی بالکل آگ برسا رہا ہے، ہر طرف سرخی ہے، یعنی نشانہ ہے سخت گرمی کی علامات. ہوا گرم است. گرم اردو میں گرم پڑھتے ہیں، فارسی میں را بھی ساکن ہے، رے کو ساکن پڑھنا ہے. گرم است. ہوا آفتابی است. ہوا آفتابی، آفتاب سورج یعنی خورشید والی ہے، سورج والی ہے. دما 37 درجه سانتیگراد بالای صفر است. ٹمپریچر 38% ہے، ببخشید 38 سینٹی گریڈ ہے. خوب یعنی بہت زیادہ گرمی ہے یہاں پر اس موسم میں، تابستان میں. اس کے بعد ہے ہوا خنک است. موسم کون سا آ گیا ہے؟ پائیز. پہلا بہار، پھر تابستان، تابستان کے بعد کیا آتا ہے؟ پائیز یعنی خزاں کا موسم، پتجھڑ کا موسم. ہوا خنک است. ہوا آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو گئی ہے. خنک یعنی ٹھنڈی ہے. باد می آید. باد می آید، اوپر آپ دیکھیں دونوں لفظ آ گئے ہیں، ہوا بھی آ گیا ہے، باد بھی آ گئی ہے. باد یعنی ہوا، ہوا یعنی موسم، موسم ٹھنڈا ہے. باد می آید یعنی ہوا چل رہی ہے، اس موسم میں ہوا چلتی ہے. دما 12 درجه سانتیگراد بالای صفر است. و بعد از پاییز میاد زمستان.
تابستان و زمستان یعنی سرما. خوب ہوا سرد است، ہوا سرد ہو گئی ہے، موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے. ہوا ابری است، بادل ہیں، ابری یعنی ابر سے ہے، ابری است یعنی بادلوں والی ہے، آسمان پہ بادل ہیں. برف می آید، برف آ رہی ہے، برف گر رہی ہے ہر طرف. دما 3 درجه سانتیگراد زیر صفر است. پہلے والے سارے بالای صفر بودند، اب بھی کیا ہے؟ زیر صفر. زیر صفر یعنی منفی ہے. منفی 3 سینٹیگریڈ، 3 درجے زیر صفر. خوب ہمارے پاس یہ 3 نام ہیں، 4 موسم ہیں، چاروں کے نام ہیں. بہار کے اردو میں بھی بہار ہے، تابستان کے اردو میں اس کو بولتے ہیں موسم گرما. پائیز یعنی موسم خزاں، پتجھڑ کا موسم، اور موسم زمستان یعنی سرما. خوب اس کے بعد یہاں پر الفاظ ہیں، آپ انہیں دفعہ تکرار کر لیجئے. باران می آید، برف می آید، باد می آید، ہوا آفتابی است، ہوا ابری است. و دما یعنی تہران کا کیا موسم ہے، شیراز کا کیا موسم ہے، تبریز کا کیا موسم ہے، اور سارا کا کیا موسم ہے. یہ شہروں کے نام ہیں ایران کے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے واجہہ. یہاں پر توجہ کیجئے، واجہہ یزیرہ بشنوید و تکرار کنید. فصل ها و ماهای ماها در ایران. فصل بولتے ہیں ہمارے پاس، فصل گندم، چنا، دان کو بولا جاتا ہے، یعنی ایک کاشتکاری، ایک جو غلات ہوتے ہیں انہیں ہم فصل بولتے ہیں. لیکن یہاں پر فصل موسم کو کہا جاتا ہے. ایک ٹرم جو ہے، جیسے بہار ایک فصل ہے، درست ہے، تابستان ایک فصل ہے، یعنی ایک خاص قسم کی آب و ہوا کو فصل بولتے ہیں. ہوا خود اس دن کا موسم، مثلا اب بہار کے اندر ہو سکتا ہے سخت دھوپ نکلی ہوئی ہو بعض جگہوں پر، تو وہاں پر ہوا آفتابی ہوگی. لیکن خود بہار فصل ہے، ہوا یعنی موسم، اس دن کا موسم، رات کا موسم کیسا ہے. اور بعد ہوا ہو گئی، فصل ہا یعنی موسم ہو گئے. ماہ کے ان کے نام کیلنڈر ہے ایران کا اپنا، ایران کا اپنا نہیں بلکہ شمسی کیلنڈر ہے، جو کہ کچھ ممالک میں میرے خیال میں فقط ابھی ایران میں ہی چلتا ہے، یا شاید افغانستان میں بھی اس پر عمل کیا جاتا ہو، لیکن معلوم نہیں ہے. ایران میں ساری تاریخ ان کی اسی شمسی کیلنڈر کے مطابق چلتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سب سے دقیق اور منظم کیلنڈر جو ہے وہ شمسی کیلنڈر ہے، یعنی جو سورج کے مطابق اپنے دنوں کو گنتے ہیں. تو ہمارے پاس یہاں پر 4 فصلیں ہیں، بہار، تابستان، پائیز، زمستان. اور ہر فصل میں کتنے مہینے ہیں؟ 3 4 12، تو 12 مہینے ہو گئے اور 4 فصلیں ہو گئیں. خوب پہلی فصل کے اندر، بہار کے اندر کون کون سا مہینہ ہے؟ ان کا سال شروع بہار سے ہوتا ہے، فروردین سے. اول فروردین کو پہلا مہینہ ان کا شروع ہوتا ہے، پہلا سال شروع ہوتا ہے ان کا. تو سال کا آغاز بہار کے مہینے سے ہو رہا ہے، فروردین. پہلے مہینے کا نام کیا ہے؟ فروردین. اردی بہشت، خرداد. آگے ہے تابستان. فصل تابستان کے اندر کون کون سے مہینے ہیں؟ تیر، مرداد، شہریور. فصل پائیز، ماہ، مہر، آبان، آذر. زمستان، دی، بہمن، اسفند. بہمن کے جس کے اندر انقلاب کامیاب ہوا تھا 22 بہمن کو. سخت سردیاں تھیں اور ساری قوم سڑکوں کے اوپر اور برف باری کے اندر وقت کے دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہی اور خداوند متعال نے کامیابی عطا کی. خوب، تو یہ ہمارے پاس ہو گئے مہینے اور فصل. ان کو آپ یاد کریں گے تاکہ کہیں پر بھی متن کے اندر ان کو آپ نے اس طرح تطبیق نہیں کرنا کہ یہ پہلا مہینہ فروردین ہے تو ہمارا جنوری ہوگا. اس کے مقابلے میں جنوری نہیں ہے، شاید فروردین کی پہلی تاریخ ہو اور ادھر سے دسمبر کی کوئی آخری تاریخ چل رہی ہو، یعنی ادھر سال کا شروع ہو رہا ہو، ادھر سال بالکل آخر میں ہو یا درمیان میں پہنچا ہو. تو یہ اپنے اپنے تاریخیں چلتی ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے بھی ہو سکتی ہیں. تھوڑا بہت فرق آتا ہے کیونکہ دونوں کیلنڈرز کے اندر اتنا خاص فرق نہیں آتا اور بہت ہی کم ہے اگر کبھی ان کی تاریخوں میں فرق آ جائے، لیکن بالکل مساوی نہیں ہے کہ فروردین کے مقابلے میں جنوری چلے گا اور اردیبہشت کے مقابلے میں فروری چلے گا، اس طرح سے نہیں ہے. خوب خواندن. متن زیرا بخوانید. یہ متن ہے. موضوع انشاء مضمون کا موضوع، انشاء یعنی مضمون. خوب موضوع کیا ہے؟ آب و ہوای شہر اصفہان. آب و ہوای شہر اصفہان یعنی شہر اصفہان کا موسم کیسا ہے. جیسے
نصف جہان بھی کہا جاتا ہے ایرانیوں کے اندر کہ اتنا خوبصورت ہے اور اتنی پیاری اس کی آب و ہوا ہے، اتنی سرسبز ہے کہ بہت ہی خوبصورت اس کو شہروں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ تو پڑھتے ہیں کتنا خوبصورت ہے اور کیسے اس کی آب و ہوا ہے۔ ہر سال مردم زیادی برای مسافرت به شهر ما میآیند. من در شهر اصفهان زندگی میکنم. اصفهان یک شهر بسیار زیبا و بزرگ در مرکز ایران است و آب و هوای خوبی دارد. فصل بهار در شهر اصفهان بسیار زیباست. در این فصل معمولاً ہوا بہاری و خنک است و بعضی وقتها باران می آید۔ خوب، یہاں تک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہر سال مردم زیادی برای مسافرت به شہر ما می آید۔ ہر سال بہت سے لوگ مسافرت کے لیے یعنی سیر و سیاحت کے لیے ہمارے شہر آتے ہیں۔ خوب، آپ کا شہر کون سا ہے؟ من در شہر اصفهان زندگی می کنم. زندگی کردن یعنی رہتا ہوں، میں شہر اصفهان میں رہتا ہوں۔ اصفهان یک شہر بسیار زیبا و بزرگ، بسیار بہت زیادہ، زیبا کے پہلے پڑا ہے، خوبصورت، بزرگ یعنی بڑا، بہت ہی خوبصورت اور بڑا ہے۔ در مرکز ایران است، ایران کے وسط میں یہ شہر موجود ہے۔ آب و ہوا یہ خوبی دارد، اس کی آب و ہوا یعنی موسم بہت ہی اچھا ہے، خوبی دارد یعنی بہت اچھا ہے۔ فصل بہار در شہر اصفهان بسیار زیباست. فصل بہار کون سا موسم؟ بہار کا موسم بہت ہی اچھا ہوتا ہے اصفہان کے اندر۔ کیوں؟ در این فصل معمولاً ہوا بہاری و خنک است، کیونکہ اس موسم کے اندر ہوا بہاری ہے یعنی بہار والی ہوا ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ و بعضی وقت باران می آید، اور کچھ بعض اوقات کبھی کبھی بارش بھی آتی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں در فصل تابستان، تابستان بہار کے بعد گرمیوں کے موسم میں کیا ہے؟ در فصل تابستان ہوا گرم است و درجه هوا معمولا 30 تا 40 درجه بالای صفر است. من فصل تابستان را خیلی دوست دارم چون مدرسه ها در این فصل تعطیل هستند. خوب، تابستان کیسا ہے وہاں پر؟ فصل تابستان گرم ہے اور درجہ ہوا، درجہ حرارت کیا ہے؟ تقریباً 30 سے 40 درجے تک رہتا ہے۔ اور مجھے تابستان یعنی موسم گرما بہت پسند ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسکول سارے بند ہو جاتے ہیں، تعطیل یعنی چھٹی ہوتی ہے۔ پائیز کیسا ہے؟ یعنی موسم خزاں۔ فصل پاییز بعد از فصل تابستان است، تابستان کے بعد پاییز آتا ہے۔ و مدرسه ها در این فصل باز می شوند. فصل پاییز فصل باد و باران است. در این فصل معمولا باد زیاد می آید و هوا خنک است۔ فصل پاییز یعنی خزاں کا موسم موسم گرما کے بعد شروع ہوتا ہے اور اس میں مدرسے کھل جاتے ہیں، باز می شوند یعنی اوپن ہو جاتے ہیں۔ فصل پاییز فصل باد و باران، باد یعنی ہوا اور بارش کا موسم ہے، اس میں یعنی ہوا بہت چلتی ہے، بارش آتی ہے۔ در این فصل معمولاً بہت زیاد می آید، اس میں معمولاً بہت زیادہ ہوا چلتی ہے اور سارے درختوں کو گنجا کر دیتی ہے، اور جو انسان اپنی حفاظت نہیں کرتے انہیں بھی گنجا کر دیتی ہے یعنی صحت خراب کر دیتی ہے۔ وہ ہوا خنک است، ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے زمستان یعنی موسم سرما۔ در اصفهان بسیار زیباست. زمستان در اصفهان بسیار زیباست. هوا خیلی سرد است و ما لباس گرم می پوشیم. باران و برف در فصل زمستان زیاد می بارد. درجه هوا بعضی وقتها زیر صفر است. من و دوستانم در این فصل همیشه برف بازی می کنیم و آدم برفی درست می کنیم. خوب، زمستان کیسا ہے؟ یعنی سرما اصفہان کے اندر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ کیسے؟ ہوا بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، ہم سارے گرم لباس پہن لیتے ہیں، اور باران و برف در فصل زمستان زیاد می بارد، بارش اور برف اس موسم میں بہت زیادہ آتی ہے، اور درجہ حرارت جو ہے وہ زیر صفر یعنی منفی پہ چلا جاتا ہے۔ اور ہم اس موسم کے اندر میں اور میرے دوستانم یعنی میرے دوست، ہم اس کے اندر برف بازی کرتے ہیں۔ برف بازی یعنی برف کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور آدم برفی یعنی سنو مین برف کے ساتھ شکل درست کرتے ہیں انسانوں کی۔ آدم برفی کی یہاں پر شکل بھی بنی ہوئی ہے کہ برف کے ذریعے سے ایک بندہ بناتے ہیں اور کھیلتے ہیں بچے، آدم برفی۔
خوب، یہاں پر اب آپ کی تمرین ہے بتوجہ بے متن بالا جملے ہارا کامل کنید. جو اوپر پڑھا ہے اسے دوبارہ پڑھیں اور اس تمام جملوں کو کامل کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کیا کیا اور کس طرح سے پڑھنا اور لکھنا ہے. خوب، اس کے بعد ہمارے پاس ہے پیش گفتگو. اول اعداد ترتیبی. ابھی تک ہم نے گنتی پڑھی ہے اور وہ تھی شمارشی گننا. ابھی ہے ترتیبی یعنی ترتیب کے ساتھ گنتی بھی ہو جائے گی لیکن ساتھ ساتھ ترتیب بھی شامل ہو جائے گی. جیسے 1 2 3 4 یہ شمارش ہے لیکن ترتیب کیا ہے؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یعنی گنتی بھی ہے ساتھ اور ترتیب بھی ہے. تو یہاں پر اردو میں یہ ساروں کے تقریباً آتی ہے کیونکہ ہم پرائمری اسکولوں میں اسی طرح سے اس کو پڑھا ہے کافی نے، لیکن ابھی سب انگلش میڈیم ہو گیا تو شاید ہی کسی نے پڑھی ہو، لیکن بہت ہی آسان ہے. جو گنتی آپ نے سیکھی ہے اسی کے آخر میں میم لگاتے جائیں، اضافہ کرتے جائیں تو سارے کے ساری ترتیبی بن جائے گی. تو پہلے حرف کے علاوہ پہلے لفظ کو آپ نے ادھر کیا تھا ترتیبی میں شمارشی میں یک کو تبدیل کرنا ہے اول. یک کے بعد کیا تھا؟ 1 2 سے اول 2 کے ساتھ میم لگاؤ، دوم سے کے ساتھ میم لگاؤ، سوم یہاں پر واو کا بھی اضافہ ہوا ہے، تھوڑی تبدیلی ہے. سوم 4 چہارم، 5 پنجم، ششم 7 ہفتم، 8 هشتم، 9 نهم، 10 دهم، 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 24 24. تو دیکھو آپ نے ترتیبی بھی سن لی اور شمارشی بھی سن لی کہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں، صرف میم لگائیں گے تو ساری کی ساری آپ کی شمارشی گنتی ترتیبی میں بدل جائے گی. اور اس طرح سے آپ کسی بھی کلاس کو، کسی بھی افراد کو کہ یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ پانچواں ہے، آپ ترتیب کے ساتھ بول سکتے ہیں. یہاں پر اب ہے تاریخ بتانے کا طریقہ، کیونکہ ہمارے درس میں فقط آب و ہوا نہیں بلکہ تقویم بھی ہے. تو یہاں پر تقویم کہ دو طرح سے ہم خود بھی تاریخ لکھتے ہیں اور اسی طرح سے یعنی یا تو اعداد میں لکھتے ہیں یا حروف میں، یا اعداد اور حروف کو مکس کر کے لکھتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں اس سائڈ سے شروع کرنا ہے کہ 10واں مہینہ ہے، 10 تاریخ ہے، 8واں مہینہ ہے اور سال کون سا ہے؟ 1349. خوب 49 چل رہا ہے، یعنی جیسے ہم لکھتے ہیں 10 12 25، 25واں سال نہیں بلکہ جو صدی چل رہی ہے اس صدی کو سب کو پتہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس صدی کو نہیں لکھتے. تو سن 2025 ہم سمجھ جاتے ہیں. اسی طرح ادھر بھی 13 یعنی 1000 سے 7 بود یعنی 1349. خوب 10 8 49، 10 آبان 49. 10 8 10 یعنی تاریخ 10، 8 یعنی 8واں مہینہ، 49 یعنی سال. خوب دوبارہ نیچے کیسے لکھ دیا ہے؟ 10 آبان، آبان 8 کی بجائے اس کی ترتیب کی بجائے اس کا نام لکھ دیا مہینے کا. جیسے ہم لکھے 2 دسمبر سن 2025، 2 دسمبر 25. اسی طرح یا پھر کہیں 2 12 25. تو 10 یعنی تاریخ ہو گئی، آبان یعنی جو اس کا شمارہ ہے وہی لکھ دیا ہے، نام اس کا آ گیا 10ویں مہینے کا اور آگے سال. تو یہ کوئی خاص سمجھنے والی چیز نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، صرف آپ نے اس کو بولنے کی پریکٹس کرنی ہے کہ جب بولنا پڑے تو کس طرح سے بولنا ہے. تو دوسرے کو پڑھتے ہیں. 22 تاریخ کیا؟ 22 11 57، 22 11 57. 22 میں بہمن کیونکہ 11واں مہینہ بہمن ہے، 57. خوب سوم 5 4 5 4 92. خوب پنجم تیر 92. 16 6 64. 15 میں شہریور 64. اب اس کے بعد یہ کیلنڈر ہے. اس کے کیلنڈر کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ ان کے پہلے 6 مہینے جو ہیں وہ سارے کے سارے 31 کے ہوتے ہیں اور آخری جو 6 مہینے ہیں وہ ان کے سارے 30 کے ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ بھی ایک ان کے اس شمسی کیلنڈر میں، نہ کہ ایرانی کیلنڈر، شمسی کیلنڈر کی یہ خوبی ہے. جبکہ ہمارے جو دوسرا ہے میلادی کیلنڈر جو ہے جنوری فروری والا، اس کے اندر کوئی 30 کا ہے، پھر کبھی 31 کا، پھر 30 کا، پھر 29 کا، اس طرح سے فرق ہے، یعنی ایک ترتیب اس کے اندر نہیں ہے. جبکہ یہاں پہ پہلے 6 مہینے جو ہیں وہ سارے کے سارے 31 کے ہیں
اور آخری جو 6 مہینے ہیں وہ سارے کے سارے 30 کے ہیں. خوب اس کے بعد چلتے ہیں آگے گفتگو. پریکٹس کے بعد اب ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. گفتگو یہ اول. گفتگو یه زیر بشنوید. سلام ببخشید خانم. یه بلیط برای عراق میخواهم. سلام علیکم. برای کی؟ برای هفته اول بهمن. برای 5 بهمن خوب است. ساعت 7:30 صبح. خیلی خوب است. متشکرم. خب یہ 2 افراد ہیں. یہ ٹکٹ دے رہی ہیں ہوا کی یا بلیط کہہ لیں, ریل گاڑی کی کہہ لیں, ٹرین کی کہہ لیں یا جہاز کی کہہ لیں, اور یہ ٹکٹ لینے والا فرد ہے. خوب سلام کیا ببخشید خانم, یعنی ببخشید یعنی سوری, متوجہ کرنے کے لیے کہ پہلے کافی اس کو وضاحت سے بیان کیا ہے. یہ ایک بلیط بولتے ہیں ٹکٹ کو. ایک بلیط چاہیے, ایک ٹکٹ چاہیے. کہاں کے لیے؟ عراق, دوسرا ملک, یعنی عراق میں جانے کے لیے مجھے ایک ٹکٹ چاہیے. تو جہاز کی ہوگی. خوب سلام علیکم, سلام کا جواب. برائے کی, یہ چیز ایک مہم ہے جو آپ کی توجہ دلانی ہے. اس کے نیچے زیر لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں اس کو کی پڑھنا ہے, کی, جبکہ یہ زیر والی لفظ کو کئی پڑھنا ہے زبر کے ساتھ. تلفظ کا انداز کیا ہے؟ کئی. درست ہے, وہ اس طرح سے پڑھتے ہیں اور ان کے لکھنے کا انداز یہ ہے. یہ 2 لفظ زبر اور زیر کے ساتھ بہت ہی مختلف معنی دے دیتے ہیں, اس لیے اس پر توجہ دلا رہا ہوں. کئی ہوتا ہے وقت کے لیے, زبر کے ساتھ ہم جو ہمارے ذہن کے مطابق ہے اس کو ہم زبر کے ساتھ پڑھیں گے. کئی یعنی کب, کی یعنی کون. کئی یعنی وقت کے لیے ہے, کی یعنی شخصیت. مثلا یہ پوچھ رہے آگے کہے کہ اگر ہم پڑھیں کہ برائے کئی یعنی کس وقت کے لیے آپ کو چاہیے, کب کے لیے آپ کو ٹکٹ چاہیے, یا اگر پڑھیں برائے کی مطلب ہوگا کس کے لیے چاہیے, اپنے لیے چاہیے, بچے کی چاہیے, بڑوں کی چاہیے. تو اس پر توجہ کرنی ہے کہ جب وقت کی بات کرنی ہو یا وقت کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو اس کو پڑھنا ہے کئی. جب شخصیت کی بات ہو رہی ہو تو پھر ہوگا کی. خوب کئی کب کے لیے آپ کو چاہیے؟ جواب کیا ہے؟ برائے ہفتے یہ اول بہمن, 11ویں مہینے کے پہلے ہفتے میں کوئی بھی ہو جائے. خوب برائے 5 بہمن. 5 بہمن یعنی 5 تاریخ, بہمن کی 5 تاریخ, ہفتے میں 7 دن ہے تو 5 تاریخ کیسی ہے؟ ساعت 7:30 یعنی 7:30 بجے صبح 5 بہمن کی ٹکٹ دیں تو کیسی رہے گی؟ کہ خیلی خوباس, بہت اچھی ہے, آپ کا شکریہ. خوب اس کے بعد ہمارے پاس چیزیں ہیں. یہ تصویریں جو پچھلے درس میں آپ کو ان کی طرف متوجہ نہیں کیا تھا. یہاں پر دریا ہے, دریاچہ ہے. یہاں پر ہمارے پاس یعنی موسم, آپ اس کو بتائیں گے کون سا موسم ہے, یہاں پہ کون سا موسم ہے, یہاں پہ ہوا کیسی ہے, یہاں پہ کون سا موسم ہے. ان کے بارے میں آپ نے خود جملات لکھنے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ موسم کا کیا ہے, جگہ کے بارے میں, اور یا آپ وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو اس کے مطابق آپ جملے بنائیں گے. خوب پیش گفتگو یہ دوم. جشن تولد. تولد یعنی پیدائش, برتھ ڈے. خوب جشن یعنی خوشی اور محفل. محفل تولد, جشن تولد یعنی برتھ ڈے منانے کا انداز یا طریقہ کار. واژه‌های زیر را بشنوید. کون سے واژه ہیں؟ بادکنک. بادکنک یعنی غبارہ. شمع یعنی شمع کے اردو میں بھی استفادہ ہوتا ہے, موم بتی. ہدیے, شیرینی یعنی مٹھائی. مہمان, مہمان. کیک, میوے یعنی پھل. تو یہ چند الفاظ ہیں جن کو ہم اپنے جشن تولد میں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور یہ چیزیں ہمارے جشن تولد میں موجود ہوتی ہیں. گفتگوی دوم. خب گفتگوی زیر بشنوید. تولد شما کی است؟ کی نہ کی. درسته کی ہوگا تو تولد شما کی است یعنی آپ کا روز ولادت کون ہے. کون ہے تو نہیں پوچھنا چاہ رہا ہوں. کی است کب ہے. خوب جمعہ آینده, آنے والے جمعے میں. ہفتم شهریور, شهریور کے 7 تاریخ کو. راست میگی؟ مبارک باشد. تولد دختر شما کی است؟ آپ کی بیٹی کا کہاں کب ہے. راست میگی, کیونکہ ترجمہ شروع کر دے تو اب اس کا بھی کر دوں. راست میگی یعنی واقعاً سچ بول رہی ہو, یعنی تعجب ہوتا ہے کسی کو کہ واقعاً اگلے مہینے ہے, مبارک ہو آپ کو. تولد دختر شما کی است, آپ کی بیٹی کا روز ولادت کب ہے. ہفته سوم شهریور, 19 شهریور یعنی شہریوار کے 3رے ہفتے میں. 19 شہریوار کو اس کا یوم ولادت ہے. جداً یعنی واقعاً
تبریک میگویم، آپ کو مبارکباد عرض کرتے ہیں. خب دوباره گفتگو را بشنوید و تمرین کنید. تاریخ تولد این افراد را حدس بزنید. به نظر من نفر اول متولد سال فلان فلان فلان، یعنی ان کو دیکھیں اور بتائیں کہ ان کی کیا عمر ہوگی اور کتنے سال پہلے کس سن میں یہ پیدا ہوئے ہوں گے. 25 میں پیدا ہوئے ہیں، 26 میں ہوئے ہیں. خوب سب سے بوڑھے موجود ہیں ہمارے پاس، تو آپ ان کی تاریخ کو اندازہ لگائیں گے. اور یہاں پر ہمارا دستور ہے جو کہ سب سے اہم مطلب ہوتا ہے، لیکن اس درس کے اندر جو ہے وہ اتنا خاص مشکل مطلب نہیں ہے، لیکن مہم تو ہر ایک ایک لفظ ہے، کیونکہ زبان سیکھنی ہے تو ہر چیز اس میں مہم ہے. خب تولد جمله های زیر را بشنوید. دستور ہے کس مطابق واژه های پرسشی زمان، یعنی وہ الفاظ آپ کو بتائیں گے جن کے ذریعے سے آپ زمان پوچھ سکتے ہیں. مختلف الفاظ ہیں، مختلف طریقے ہیں، یہ مختلف جگہوں کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ کبھی بھی زمانے کے بارے میں کوئی بھی آپ سوال کرنا چاہیں تو اس طرح سے کریں گے کہ کچھ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کا تکرار ہوگا. مثلا جمله های زیر بشنوید و تکرار کنید. جمله اول که تولد شما چند شنبه است. چند شنبه یعنی کس دن ہے، جیسے پہلے پڑھا ہے کہ چند ساعت و ساعت چند، وقت کے بارے میں ٹائم کس طرح سے پوچھنا ہے. یہاں پہ دن پوچھنا ہو، چند شنبے، یہ نہیں ہے کہ ہم چند شنبے اردو میں ترجمہ کریں کہ کتنے شنبے، کتنے ہفتے، کتنے نا. چند شنبے یعنی کس دن، ہفتے، جمعے، جمعرات، کون سا دن ہے. اب جواب کیا ہے اس کا؟ تولد من یہ شنبه است. یہ شنبه یعنی اتوار، اتوار کے دن ہے میرا تولد. خوب یہ شنبه. سوال دوم تولد شما چندم آذر است. چندم، چندم جیسے اوپر آپ نے پڑھا ہے دهم، جواب کیا تھا؟ 10 تاریخ. چندم آذر یعنی آذر کی کون سی تاریخ، ماہ آذر کی کون سی تاریخ. چندم یعنی تاریخ. چندم آذر جب ماہ بھی آ گئے ساتھ تو جواب کیا ہے؟ تولد من 27 آذر، 28 تاریخ آذر کو میرا روز تولد ہے. تولد یا جشن تولد شما چه ساعتی، چه روزی، چه ماهی، چه فصلی، چه سالی است. کوئی بھی آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. چه ساعتی یعنی کس وقت ہے، کس گھنٹے، 2 بجے ہے، 4 بجے ہے، 6 بجے. چه ساعتی ہے. چه روزی کس دن ہے، روز یہ شنبه، 2 شنبه، 3 شنبه، 4 شنبه. چه ماهی، ماہ آذر و آبان و بهمن و فروردین و اردیبهشت کدوم ماه. چه فصلی، فصل بهار و فصل پاییز و تابستان و زمستان. چه سالی، کدوم سال، 2025 2023 یعنی سن 2025 کو ہے، سن 2023 کو ہے، 1938 جو بھی آپ سال بولنا چاہیں. 6 سالی یعنی کس سال ہے. خب تولد شما کی است، چه زمانی است. آپ کا روز تولد کب ہے یا کس وقت ہے، کون سی تاریخ ہے. تو ان ساروں کا جواب آپ آسانی سے دے لیں گے کیونکہ اوپر جواب دینے کا طریقہ بھی آ گیا ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے اور مکمل ڈیٹیل اس نے اپنے اوپر والے سوال کی دے دی ہے. سال 1387، 1387 عدد میں بھی لکھا ہے اور الفاظ میں بھی. ماہ بہمن، 5 بہمن، 5 بهمن ساعت 7:30 صبح یا 7:30 شب. خوب تولد اس کا ہے 1387 یعنی 1387 میں. مہینہ بہمن کا ہے، 5 تاریخ بہمن کی، اور 5 بہمن ساعت 7:30، 5 تاریخ 7:30 بجے. اس کے بعد اب آپ کا کام آ گیا ہے تمرین اول. برای پاسخهای زیر مناسب، برای پاسخهای زیر سوال مناسب بنویسید. ان پاسخ یعنی جواب یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے لیے سوال لکھنا ہے. اور ویسے ہی نہیں، کوئی سے بھی جواب کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا ہے کہ اس کے لیے کون سا سوال مناسب ہے. دن کے بارے میں سوال کروں، ہفتے کے بارے میں کروں، ساعت کے بارے میں کروں، فصل کے بارے میں کروں، کس طرح کا سوال ہو جس کا یہ جواب بن سکتا ہے. اس کے بعد یہ تمرین ہے کہ آپ اسے کریں نہ کریں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اوپر والی تمرین کو حل کرنا لازمی ہے. اس تمرین کو آپ نے اعداد میں لکھی ہوئی ہے تاریخ، اس کو آپ نے چینج کرنا ہے الفاظ میں.
خواندن متن ہمارے پاس موجود ہے اور اسے کو ہم پڑھتے ہیں بڑے شوق سے تاکہ ہمیں پڑھنا آ جائے. اسم من نادر است، من ایرانی هستم و در شهر تهران زندگی میکنم. خانواده من خانواده بزرگی است. من 3 خواهر و 2 برادر دارم. یک خانواده 8 نفره. تولد اول تولد مادرم است 25 فروردین. ما معمولا در این روز به خانه پدر بزرگم می رویم و جشن تولد می گیریم. تولد خواهر کوچک و خواهر بزرگم در خرداد است. تولد خواهر بزرگم روز 6 خرداد و تولد خواهر کوچکم روز 19 خرداد است. تولد پدرم روز 3 تیر است. من هر سال برای او یه پیراهن میخرم. شهریور یه ماه خوب برای خانواده ماست. تولد خواهر وسطی من روز 15 شهریور. برادر کوچکم 22 شهریور و برادر بزرگم 29 شهریور است. تولد من چه روزی است؟ 15 آبان در وسط فصل پاییز. خوب یہ اپنے سارے گھر والوں کو تعارف کروا رہا ہے اور ہر ایک کی جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ یعنی روز تولد بتا رہا ہے. میں نادر ہوں، میں ایران کا رہنے والا ہوں، تہران کے اندر رہتا ہوں. ہمارا گھرانہ بہت بڑا گھرانہ ہے، بزرگی یعنی بڑا ہے، بزرگ ہے. میری 3 بہنیں ہیں اور 2 برادر، 2 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں. تو خود مل جائے گا تو پھر 3 بھائی ہو جائیں گے. 3 6 اور ماں اور باپ 2 8 ہو گئے. یعنی یہ خانوادہ 8 نفر ہے، 8 بندے ہیں. تولد اول پہلی جو برتھ ڈے ہماری ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ والدہ بزرگوار کی ہے جو کہ 25 فروردین کو ہے. معمولا یعنی اکثر اوقات ہم اس دن یعنی 25 فروردین کو اپنے دادا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر والدہ کی روز تولد مناتے ہیں. خوب، اس کے بعد میری چھوٹی کوچک یعنی چھوٹی بہن اور بڑی بہن جو ہے ان کا روز تولد خرداد یعنی ماہ خرداد کے اندر ہے. اور جو خواہر بزرگم ہے جو بڑی بہن ہے اس کا تولد ہے 6 خرداد کو اور چھوٹی بہن کا جو روز تولد ہے برتھ ڈے ہے وہ ہے 19 خرداد 19 خرداد کو ہے. خوب، والد بزرگوار کیا ہے؟ ان کا ہے روز تولد 7 تیر یعنی تیر کی 3 تاریخ کو ہے. اور میں ان کے لیے ہر سال ایک پیراہن یعنی ایک آپ کو شرٹ، ایک بہترین سی شرٹ ان کے لیے خریدتا ہوں اور انہیں ہدیہ کرتا ہوں. شہریوار جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھا مہینہ ہے. کیونکہ اس کے اندر بہت ساروں کا یوم ولادت ہے. تولد خواہر وسطی بڑی اور چھوٹی کا بتا دیا. درمیانی بہن کا روز تولد 15 شہریوار 15 کو ہے. میرے چھوٹے بھائی کا روز تولد 22 شہریوار کو ہے اور بڑے کا جو ہے وہ 29 شہریوار کو ہے. اور میرا روز تولد کیا ہے؟ 15 آبان یعنی 15 تاریخ آبان کی 15 تاریخ وسط پائیز خزاں کے بالکل وسط میں. خوب، اس کے بعد آپ نے یہ سارا پر کرنا ہے کہ تاریخ تولد اور فصل بتانا ہے کہ نادر خود کس تاریخ کو اس کی پیدائش ہے اور موسم کون سا ہے. اس کے باپ کی تاریخ تولد کیا ہے اور موسم کون سا ہے، فصل کون سی ہے. یہ آپ نے اس کو پر کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ کا مہم کام جو کہ حتمی اور لازمی ہے آپ نے اس کو سینڈ کرنا ہوگا وہ ہے درباری تاریخ تولد دوستان خود سخنرانی کنید. اپنے دوستوں کی تاریخ تولد برتھ ڈے جمع کریں اور بتائیں کہ فلاں دوست فلاں دن، فلاں دوست فلاں موسم میں، فلاں دوست فلاں تاریخ کو پیدا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.